الحمد للہ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا عَلَيْهِمْ مِنْ أَنفُسِهِمْ وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَى هَؤُلَاءِ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ صدق اللہ العظیم وصدق النبی الکریم الامین الحکیم۔ عزیزان محتشم، میں اور آپ آج کی اس نشست میں اللہ اور اس کے محبوب اور محبوب کے بھی محبوب کے ذکر کے لیے جمع ہوئے ہیں۔ اللہ پاک ہمارے اس ذکر کو اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرمائے۔ عزیزان محتشم، میں ابتداً ہی کہہ دوں، اگر ہمیں آقا رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت و رفت کا پتہ چل جائے تو آقا تو ایک ہی بات میں سارے موضوع کو سم اپ کرتے ہیں کہ لوگوں، اگر حسین کی عظمت دیکھنا ہے تو حسین منی و انا من الحسین۔ تو عزیزان محتشم، میں نے سرنامہ کلام سے تھوڑا آپ کی سطح عمومی سے بلند بات کروں گا، لیکن کروں گا اس انداز میں کہ چھوٹا بچہ بھی اس بات کو سمجھ جائے۔ عزیزان محتشم، میں نے پاک کلام سے سورہ نحل، یہ قرآن کا 16 نمبر سورہ ہے، اور جو آیت آپ کے سامنے ہدیہ کی اس کا نشان 89 ہے، 89۔ اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا عَلَيْهِمْ مِنْ أَنفُسِهِمْ، محبوب ہم نے ہر قوم پر ان کے نبی کو گواہ بنا کے بھیجا۔ وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَى هَؤُلَاءِ، اور محبوب ان نبیوں پر آپ کو گواہ بنا کے بھیجا۔ یعنی ہر نبی اپنی امت پر گواہ بن کے آیا، اور میرے اور آپ کے آقا رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر نبی پر گواہ بن کے آئے۔ اب جتنا فاصلہ امتی اور نبی کا ہے، اتنا فاصلہ ہی نبی اور میرے نبی کا ہے۔ اور اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں، دو مستقل بذات باتیں فرمائیں، وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ، اور محبوب ہم نے اس کتاب کو آپ پر نازل کیا۔ یا اللہ کب کیا؟ اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں، جاؤ سورہ بقرہ پڑھو۔ آواز دی سورہ بقرہ میں، یہ قرآن کا دوسرا سورہ ہے، اور اس کی آیت نمبر 185 کے الفاظ ہیں۔ اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، ہم نے رمضان کے بابرکت مہینے میں قرآن کو نازل کیا۔
یا اللہ اب یہ بھی بتا دے کہ کہاں نازل کیا. یہ تو کب کی بات ہو گئی، اب نازل تو نے کہاں کیا؟ کہ جاؤ سورہ شعراء پڑھو، یہ قرآن کا 26واں سورہ ہے. اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں نازلہ بہ الروح الامین علی قلبک. محبوب کہیں اور نازل نہیں کیا، محبوب کے دل پر نازل کیا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت. عزیزان محتشم، ایک سوال اور اللہ پاک یہ بھی بتا دیجئے یہ عظمت اور رفت والا کتنا ہے، اس کی پاور کیا ہے؟ اللہ پاک ارشاد فرماتے جاؤ سورہ حشر پڑھو، یہ قرآن کا 59 نمبر سورہ ہے. اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ. اگر اس قرآن کو میں پہاڑوں پر نازل کر دوں تو وہ پاش پاش ہو جاتے، ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے، ریزہ ریزہ ہو جاتے. عزیزان محتشم، یہ میں اور آپ جانتے ہیں پہاڑ استقلال کی علامت ہوتے ہیں. ہم کسی کو تشبیہ دیتے ہیں کہ فلاں بندے کا دل پہاڑ جتنا مضبوط ہے، یعنی پہاڑ استقلال کی علامت ہے، پہاڑ ثبات قدمی کی علامت ہے، پہاڑ قوت اور پاور کی علامت ہے. یہ آندھیوں کا نوٹس نہیں لیتے، یہ اپنی جگہ سے ہلتے نہیں، طوفان سے گھبراتے نہیں، ڈگمگاتے نہیں، اپنی جگہ پر جمے رہتے ہیں. لیکن اللہ پاک ارشاد فرما رہے ہیں اگر قرآن کو میں اب پہاڑوں پر نازل کرتا تو یہ ریزہ ریزہ ہو جاتے، قرآن کا بوجھ نہ اٹھا سکتے. تو کہاں نازل کیا؟ کا محبوب کے دل پر. جس کا دل اتنا مضبوط ہے اس کے وجود کی طاقت کا کیا حال ہوگا، اس کے وجود کی عظمت اور طاقت کا کیا حال ہوگا. آواز تھی دوستان گرامی کہ ہم نے قرآن کو نازل کیا آپ کے دل پر، تو جن کا دل اتنا مضبوط ہے وجود کا حال کیا ہوگا. اور پھر فرمایا قرآن کی عظمت کی بات کی. پھر اللہ نے تبیان لکل شیء، قرآن میں ہر شے کا علم ہے، قرآن میں ہر شے کا علم ہے. وہدن، قرآن ہدایت ہے، ورحمتن، قرآن رحمت ہے، وبشرا للمسلمین، اور قرآن خوشخبری ہے مسلمانوں کے لیے. 4 خوبیاں اللہ پاک نے قرآن کی گنوائیں. کتنی خوبیاں؟ 4 خوبیاں. 4 خوبیاں. پہلی خوبی تبیان لکل شیء، ہر شے کا علم قرآن میں. اور یہی قرآن آواز دیتا ہے سورہ نساء میں. یہ قرآن کا 4تھا سورہ ہے، اور جو آیت ہدیہ کر رہا ہوں اس کا نشان 113 ہے. اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں، اس کا درمیانی ٹکڑا پڑھ رہا ہوں، علمہ کا ما لم تکن تعلم. محبوب اگر قرآن میں ہر شے کا علم ہے تو ہم نے آپ کو ہر شے کا علم عطا کر دیا. ہر شے کا علم قرآن میں اور ہر شے کا علم مصطفیٰ کو دے دیا. یعنی یہ خوبی تو برابر ہو گئی. اللہ نے آواز دی وہدن، قرآن ہدایت ہے، قرآن ہدایت ہے. دوسری خوبی قرآن کی اللہ نے آواز دی سورہ شورا میں. یہ قرآن کا 42واں سورہ ہے، اور جو آیت ہدیہ کر رہا ہوں وہ اس کی آخری سے پہلی ہے، 52 نمبر ہے، اس کی 53 آیت ہے. 52 نمبر آیت کے الفاظ ہیں. اللہ پاک ارشاد فرماتے انکا لا تہدی الی صراط مستقیم. محبوب اگر قرآن ہدایت ہے تو آپ ہدایت کی طرف بلانے والے ہیں. اب 2 خوبیاں برابر ہو گئی. قرآن میں ہر شے کا علم، محبوب کو ہر شے کا علم. قرآن ہدایت، محبوب ہدایت کی طرف بلانے والے. پھر آواز دی ورحمتن، قرآن رحمت. آواز دی سورہ انبیاء. بات کی سمجھ آ رہی ہے نا؟ ورحمتن، قرآن رحمت، قرآن رحمت. اور آواز دی سورہ انبیاء میں. یہ قرآن کا 21واں سورہ ہے، اور اس کی آیت نمبر 107 کے الفاظ ہیں. اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. اگر قرآن رحمت ہے تو مصطفیٰ بھی رحمت ہے. اب 3 خوبیاں قرآن کی
اور 3 ہی خوبیاں میرے مصطفیٰ کی. تو دوستان گرامی قدر، تبیان لکل شیء، قرآن میں ہر شے کا علم، محبوب کو ہر شے کا علم. قرآن ہدایت، محبوب ہدایت کی طرف بلانے والے. قرآن رحمت، محبوب رحمت. و بشرا للمسلمین، اور قرآن خوشخبری ہے مسلمانوں کے لیے. اور آواز دی سورہ احزاب میں. یہ قرآن کا 33واں سورہ ہے اور اس کی آیت نمبر 45 اور 46 کے الفاظ ہیں. یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا و داعیا الی اللہ باذنہ و سراجا منیرا. محبوب اگر قرآن خوشخبری ہے تو آپ خوشخبری سنانے والے ہیں. 4 خوبیاں قرآن کی، 4 خوبیاں میرے مصطفیٰ کی. اگر میں سادے لفظوں میں کہوں، دینت میں اہل علم سے توجہ چاہ رہا ہوں، دینت میں اتنا اتحاد ہے، اگر محمد کتابوں میں ہوتے تو نام قرآن ہوتا، اور اگر قرآن بندوں میں آ جائے تو نام محمد کہلائے. عزیزان محتشم، اب اس سے بھی اگلی بات کرنے جا رہا ہوں. اب وہ قرآن سے بڑھا دے، قرآن سے بڑھا دے، نہ اس میں میرا اجارہ نہ آپ کا اجارہ. اب قرآن کی کتنی خوبیاں ہیں؟ 4. اور محبوب کی کتنی خوبیاں؟ 4. برابر ہو گئے. تو عزیزان محتشم ایک سوال ہے. بڑے بڑے رائٹر آئے اور بڑے بڑے مدلل رائٹر جنہوں نے بڑی بڑی کتابیں لکھی اور مدلل کتابیں لکھی، حقائق پر مبنی کتابیں لکھی، تحقیق کر کے اور مسائل کا استنباط کر کے لوگوں کے سامنے پیش کیا. عزیزان بڑے بڑے رائٹر آئے، بڑی بڑی کتابیں لکھنے والے آئے اور بڑی بڑی کتابیں لکھ ڈالی. کسی نے 5 لکھی، کسی نے 50 لکھی، کسی نے 5000 لکھ ڈالی، کسی نے 5 لاکھ لکھ ڈالی. تو عزیزان محتشم ایک سوال تو بنتا ہے، کیا ایسا رائٹر جو مدلل بھی ہے، حقائق پر مبنی بات لکھتا ہے اور معاشرے کو اپنی کتابوں میں لکھتا ہے، کوئی اس میں دوئی بات نہیں لکھتا، غلط بات نہیں شامل کرتا، حقائق پر مبنی بات کرتا ہے، تو صاحب کبھی کسی نے کہا کہ اس کی کتاب قرآن جیسی؟ وجہ کیا ہے بھائی؟ اب یہ اللہ کا کلام ہے، بندے کے کلام سے مماثلت کیسے؟ یہ برابر نہیں ہو سکتا. اللہ کا کلام اور بندے کا کلام برابر نہیں. تو عزیزان محتشم حیران ہوں، جب کتاب قرآن جیسی نہیں تو مصطفیٰ جیسا کون؟ یہاں تک تو برابری تھی قرآن اور مصطفیٰ میں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. قرآن کی 4 خوبیاں اور 4 خوبیاں مصطفیٰ میں. اب وہ بڑھا دے، نہ میرا اجارہ نہ آپ کا اجارہ، نہ میری مجال نہ آپ کی مجال. عزیزان محتشم میں دوبارہ آپ کو اسی آیت کی طرف اور آخر ٹکڑے کی طرف لے کے جا رہا ہوں. تبیان لکل شیء، ہر شے کا علم قرآن میں، ہر شے کا علم مصطفیٰ کو. وہدن، قرآن ہدایت، محبوب ہدایت کی طرف بلانے والے. قرآن رحمتن، محبوب رحمت. قرآن بشرا، محبوب خوشخبری سنانے والے. لیکن ذہن نشین کر لیں، وہ بشرا للمسلمین، وہ مسلمانوں کے لیے. رحمتن للمسلمین، رحمت ہے قرآن مسلمانوں کے لیے. آواز دی لوگوں، قرآن تو مسلمانوں کے لیے رحمت ہے، اور میرے محبوب وما ارسلناک الا رحمت للعالمین. میں روک رہا ہوں اور بڑا انتہائی اہم موضوع ہے عزیزان محتشم. اب عالمین سمجھنا پڑے گا کہ عالمین کیا ہے. عزیزان محتشم لفظ عالمین اپروکسیمیٹلی، آپ بیٹھ جائیں، اپروکسیمیٹلی یہ 70 سے زائد مرتبہ قرآن پاک میں آیا ہے. عزیزان محتشم ذہن نشین کر لیں، میں اب عالمین بتانے جا رہا ہوں. عالمین کیا ہے؟ اللہ آواز دے رہے ہیں سورہ فرقان. یہ قرآن کا 25واں سورہ ہے اور اس کی آیت نمبر 1 کے الفاظ ہیں.
اللہ کہہ رہے ہیں تبارکالذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا. محبوب ہم نے آپ کو عالمین کے لیے نذیر بنانا ہے. یعنی دو باتیں اپنے محبوب کے لیے بتا دی اور دو آیات میں بتا دیا کہ میرے محبوب رحمت بھی عالمین کے لیے ہیں اور نذیر یعنی ڈرانے والے. نذیر بھی عالمین کے لیے، نذیر بھی عالمین کے لیے. تو عزیزان محتشم روک رہا ہوں. اب عالمین یا رب العالمین کیا ہے؟ اللہ پاک ارشاد فرماتے جاؤ پڑھو ابتدائے کلام اور جسے نام دیتے ہیں سورہ فاتحہ. سورہ فاتحہ پہلا سورہ قرآن کا یہ مقدمہ کلام بھی ہے. تو دوستانی گرامی قدر پہلا سورہ پہلی آیت اللہ کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین. میں عالمین کا رب. محبوب آپ عالمین کے لیے رحمت. اگر اللہ کی حدود سمجھ میں آ جائے کہ اللہ کی رب العالمین کی حد کیا ہے تو پھر رحمت للعالمین کی حد بھی آ جائے. جب اس کی حد سمجھ میں نہیں، میں اور وضاحت کرنے جا رہا ہوں، میں اور وضاحت سادہ کر دوں اور تھوڑا اور نیچے لے آؤں. عزیزان محتشم کبھی ایسے بھی سنا کریں. لوگ ہم پہ بلیم کرتے ہیں کہ یہ شعر و شاعری میں پڑھتے ہیں، یہ وقت گزرے. وہ ہمارا ذوق ہے، وہ ہماری محبت ہے، وہ ہم نے اپنے اسلاف سے سیکھا ہے. وَآسَنُ مِن کلم تارکت تو ہے وَأَجْمَلُ مِن کلم تالا دن نساء. وہ ہمارا ذوق ہے، وہ ہمارا شوق ہے، وہ ہماری محبت کا انداز ہے. ورنہ میں تو کہتا ہوں قرآن تو سمجھ ہی انہیں آتا ہے جو ان کی غلامی کر لے. آؤ عزیزان محتشم ذہن نشین کر لے، تھوڑا سنتے جائیں. اب کچھ لوگوں نے یا کسی ایک بندے نے تانا دیا، مختلف روایات ہیں. کسی نے تانا دیا کہ نبی مجنون ہے. استغفر اللہ مجنون ہے. اب اللہ نے کہا نون قسم ہے، والقلم قسم ہے، وما یسترون قسم ہے، قسم ہے، قسم ہے. تانا ہے محبوب کو، قسمیں وہ اٹھا رہا ہے. وہ کہہ رہا ہے قسم. میں نے جو نقطہ دینا وہ الگ ہے. یہ تو میں ابھی ابتدا بتا رہا ہوں، تمہید بتا رہا ہوں. عزیزان محتشم وہ کہہ رہا ہے قسم ہے، قسم ہے، قسم ہے. مجنون ہے محبوب. جواب دے رہا ہے وہ کہ محبوب ما انت بنعمتی ربک بمجنون. محبوب جس کو انعام میں رکھوں وہ مجنون کیسا؟ بس روک رہا ہوں. عزیزان محتشم ذہن نشین کر لیں یہاں جو نقطہ دینا ہے اور اہل علم کی توجہ چاہ رہا ہوں. شاید یہ نقطہ آپ کو کتابوں میں تو ملنا ہی نہیں اور آج سے پہلے شاید ملا بھی نہ ہو. آج سے پہلے کتابوں کا ہے نہیں. تو دوستان گرامی کے بابیاں دے کول جاواں گے تو نقطے پاواں گے. عزیزان محتشم نون کہتے قسم ہے. یا اللہ یہ نون کا مطلب کیا ہے؟ میں نے مختلف مکاتب فکر کی کتابیں کھنگالی، تحقیق کیا، مختلف لوگوں کے پاس پہنچا، مختلف مکاتب فکر کے لوگوں کے سے یہ جانچ پڑتال کی. یا حضرت بچا دیجیے، بڑا عجیب سا کام ہے کہ یہ قرآن ہے اور اس نون کا مطلب کیا ہے. کہتے ہیں یار یہ مطلب ہمیں نہیں آتا. دوسرے کے پاس گیا، دوسرے مکاتب فکر کے پاس، اب نام نہیں لیتا، دوسرے کے پاس گیا، اس نے بھی کہا نہیں مجھے نہیں پتا، آئی ڈونٹ نو، میں نہیں جانتا. میں نے کہا تیسرے کے پاس جاتے ہیں، اس نے بھی یہی جواب دیا میں نہیں جانتا. تیسرے کے پاس پہنچا، چوتھے کے پاس پہنچا، پانچویں کے پاس. مختلف کتابیں کھنگالنے کے بعد ایک نتیجے پر میں ضرور پہنچایا کہ یہ اللہ اور اس کے محبوب کی باتیں ہیں. اللہ اور اس کے محبوب کی باتیں ہیں. یہ نتیجہ سارے دیتے ہیں یہ ہماری سمجھ سے باہر ہے. یہ اللہ اور رسول جانتے ہیں. بھئی جن کی باتیں تم نہیں جانتے ان کی ذات کو کیا جانو گے؟ ان کی ذات پر کیا کلام کر سکتے ہیں؟ اس لیے تو تاجداری گولڑا نے کہا تھا وہ کوئی مثل نہ ڈھولن دی، چپ کر مہر علی یہ تھا جا نہیں بولن دی. ایک اور مثال دیتا ہوں. سورہ طٰہٰ، یہ قرآن کا 20واں سورہ ہے اور پہلی آیت.
اور پہلی آیت پڑھنے سے پہلے بھی ایک مثال دے رہا ہوں، عزیزان محتشم ذہن نشین کر لیں۔ اب رب کریم ایک مثال دے رہے ہیں یہاں پہ، بڑی عجیب انداز پیش کر رہے ہیں۔ میں ایک مثال سے بات کو واضح کرنا چاہ رہا ہوں۔ میرے باپ نے مجھے بیٹ لے دیا، بیٹ گیند، کرکٹ کا شوقین تھا، بیٹ گیند لے دیا، میں نے بیٹ گیند پکڑا، میدان میں اتر آیا، اب میں کھیلتا ہی رہا۔ صبح ناشتہ بھی نہیں کیا تو گراؤنڈ میں دوستوں نے کہا بھائی سویرے ناشتہ بھی بعد وچ کر سیں، پہلے آپ کرکٹ دے 2-4 میچ لا سیں۔ اب مقابلہ بن گیا، میچ لگتے گئے، چلتے گئے، زور کا وقت بھی گزر گیا، کھانے کا لنچ ٹائم بھی ختم ہو گیا۔ جب میں گھر لوٹا تو میرا رنگ پیلا پڑ گیا، بات سمجھ آ رہی ہے نا، میرا رنگ پیلا پڑ گیا۔ اب رنگ پیلا پڑا، بابا نے دیکھا کہ بیٹا آ گیا ہے، لیکن بیٹ تو اس لیے نہیں لے کے دیا تھا کہ یہ دیکھو اس کا رنگ کیسا ہو گیا۔ جب میں پاس آیا، ادھر آؤ، میں جی ابو، کہا بیٹا یہ بیٹ گیند اس لیے تو نہیں لے کے دیا تھا، تو اپنا حال تو دیکھ، نہ تو نے کچھ کھایا نہ پیا، یہ تو تیری انٹرٹین تھا، یہ تو تیرے لیے فریش ہونے کے لیے تھا، تاکہ تو فریش ہو جائے، تعلیم سے تھک کے تھوڑا دیر کھیل کے اپنے آپ کا اپنا موڈ فریش کر لے، یہ تو تیرے موڈ کے فریشمنٹ کے لیے تھا، تو اتنا کھیلا کہ تیرا حال کیا ہو گیا، یہ تو تیری انٹرٹین کے لیے تھا۔ مجھے اور آپ کو بابا کہے۔ اب قرآن کا مثال دیکھیے، پاہا ما انزلنا علیک القرآن لتشقی، محبوب قرآن مشقتوں کے لیے تو نہیں دیا تھا، ساری رات جگراتے کے لیے تو نہیں دیا تھا، ساری رات پڑھنے کے لیے تو نہیں دیا تھا، یہ جسٹ تیری انٹرٹین تھا، جسٹ تیری انٹرٹین تھا۔ میں پڑھتا رہوں، آپ پڑھتے رہیں، ساری رات قیام کرتے رہیں، قرآن پڑھتے رہیں، قاری پڑھتا رہے، ہم پیچھے کھڑے ہو کے سنتے رہیں۔ وہ نہیں کہتا، کہا ہر ایک کو نہیں کہتا، یا اللہ کیوں نہیں کہتا؟ کہا جاؤ سورہ دعا پڑھو، کبھی قرآن سے قرآن کو سمجھو۔ عزیزان محتشم، میں نے کہا چلو سورہ دعا پڑھ لیتے ہیں، وانڈ تو نکلنی چاہیے نا۔ اللہ نے کہا جاؤ والضحیٰ، روک رہا ہوں عزیزان محتشم، کسی نے 15 دن لکھے، 40 دن لکھے، اس سے بھی زیادہ دن لوگوں نے لکھے ہیں۔ بھئی اللہ نے گلاں باتاں کرنیاں بند کر دیتی ہیں محبوب نال، بھئی گلاں باتاں بند ہو جاؤں، اور محبوب دا تو ایک میسج نہ آوے تو بے چینیاں بچ جاندیاں، تو اننے دن گلاں باتاں بند۔ عزیزان محتشم، اب محبوب سے بات نہیں ہو رہی، اور چہمگوئیاں بھی شروع، دشمن بھی پھر امڑ آتے ہیں، ہاں ہن تینوں آپ دا یار بھی چھٹ گیا، ہونے رل کے کون نہیں ٹردے، جانتے ہیں نا لوگ۔ عزیزان محتشم، باتیں چلتی چلتی، چہمگوئیاں چلتی چلتی گھر میں آ گئی۔ حضرت ختیجۃ الکبریٰ نے بھی پوچھ لیا، آقا جی ایسے ہی بات ہے، تو دل تھوڑا اور پریشان ہوا۔ گھر والے بھی جب پوچھنے لگ پڑے تو دل اور پژمردہ ہو جاتا ہے، تھوڑا طبیعت میں چہرے پہ تغیرات آ گئے، تھوڑی تبدیلی آ گئی، تو بنانے والے نے کہا والضحیٰ، یا بھی میں باقی ترجمے سارے چھوڑ رہا ہوں، امام فخر الدین رازی کا ترجمہ پڑھ رہا ہوں۔ اب کہتے والضحیٰ، اور مکھڑے سونے والے، قسم تیرے مکھڑے کی قسم، واللیل اذا سجا، محبوب جب زلفیں تیرے مکھڑے پر پڑتی ہیں ان کی قسم، ما ودعک، جس صحت پر میں آپ کو لانا چاہ رہا تھا، ما ودعک ربک وما قلی، محبوب بھلا تینوں کون کلا چھڈے، اور نہ کبھی آپ سے ناراض ہوا، نہ کبھی اکیلا چھوڑا، نہ کبھی ناراض ہوا۔ یار سوال تو قرآن نے اور اٹھا دیا۔ میں نے کہا بے اللہ، اب تو یہ تو بات ہی اور طرف چلے گئی، میں ہوں میرے ساتھ نہیں ہے، کہا ہے بھائی علی کے ساتھ، کہا ہے حافظ علی کے ساتھ ہوں، حافظ سلطان حیدر کے ساتھ ہوں، اکرم بابا جی، اکرم دردی صاحب ان کے ساتھ، ہاں ہاں بھئی یہ سارے بیٹھے ان کے ساتھ، کہاں ہوں؟ یا اللہ، پھر الگ سے کہنے کی کیا ضرورت تھی؟ ایک ہو تو دوسرا تو، دو ہو تو تیسرا تو، تین ہو تو چوتھا تو، چار ہو تو پانچواں تو، پانچ ہو تو چھٹا تو، اگر محلے میں ہوں تب تو، گھر میں ہوں تب تو، بازار میں ہوں تب تو، شہر میں ہوں تب تو، اگر میں جہاں ہوں خلوت میں چلا جاؤں تب تو،
تب تو میرے ساتھ ہے، تو الگ سے محبوب کو کیسے کہہ رہا ہے؟ کا بتانا چاہتا ہوں، اب آواز ہے قرآن کی، فَإِنَّمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، جہاں بندہ وہاں میں، ہر جگہ میں موجود ہوں، ہر جگہ وہ ہے، تو ہر ایک کے ساتھ ہے۔ تو دوستان گرامی قدر، الگ سے محبوب کو کہنے کی ضرورت کیا تھی؟ اب اس بچوں کو بھی سمجھانا ہے نا۔ میں فرض کرتا ہوں حافظ صاحب میرے ساتھ ہیں، راستے میں چنگے جنے آ گئے، انہاں مینوں ویکھیا تو انہاں نوں غصہ چڑھیا، بھائی کسے گل تو چھڑ گیا، انہاں مینوں مکے مارنے شروع کر دیا۔ حافظ صاحب کہا بھی جنے تکڑے ہیں تے جے میں بھی وڑیا نا تو نک میرا بھی سوچ جانا ہے۔ یہ سائڈ پہ ہنسنے کی بات نہیں، آپ کو سمجھانے کے لیے کر رہا ہوں۔ یہ ایسے کھڑے ہو گئے، یہ ایسے کھڑے ہوئے تو میں، اب مجھے مکے پڑ رہے ہیں، یہ کھڑے رہے۔ عزیزان محتشم، جب میں گھر گیا میں کہنا حافظ صاحب تھوڑے ساتھ نال تو ایویں ہی چنگا، ایویں ہی چنگا، یہ جے ساتھ، یہ تو ساتھ ہو کے بھی نال ہو کے بھی نال نہیں ہے۔ عزیز المحتشم، بالکل مثال کو پلٹ رہا ہو، حافظ صاحب میرے ساتھ ہیں، راستے میں بڑے تگڑے جوان آئے، وہ میری طرف امنڈ آئے، حافظ صاحب آگے آ گئے، خبردار، پیر صاحب کو ہاتھ بھی لگایا، میری لاش سے گزرنا پڑے گا۔ اب مکے انہوں نے کھائے، تماچے انہوں نے کھائے، ضربیں انہوں نے کھائیں، میں محفوظ کھڑا رہا۔ تو جب میں گھر آیا میں نے کہا یار حافظ صاحب نے کمال کا کردار ادا کیا ہے، این جو ہے بندہ نال۔ او عزیزان محتشم، بس میں احتیاطیہ کرنے جا رہا ہوں۔ اللہ کہہ رہا ہے میں ہر ایک کے ساتھ ہوں، پر سونے جی میں تیرے نال آن، انج کسے دے نال نہیں آن۔ یا اللہ مثال کا جاؤ، ابھی تو پڑھی ہو، ابھی تو پڑھی ہے نا، نون والقلم، تانا محبوب کو ہے، وہ قسمیں اٹھا رہا ہے، قسم ہے سونے، قسم ہے سونے، قسم ہے، بھلا تو بھی مجنون ہو سکتا ہے۔ عزیزان محتشم، تھوڑا اور آگے بڑھتے ہیں۔ اب سورہ کوثر ہے، اللہ پاک انا اعطیناک الکوثر، اب تانا لوگوں نے کہا کہ نعوذ باللہ من ذالک، استغفر اللہ، کہ محبوب ابتر ہے، بے نشان ہے۔ اللہ کہتے محبوب چپ چپ، کیپ کوائٹ، میں ما ودعک ربک وما قلی، جب میں ساتھ ہوں اب بولنے کی ضرورت کیا ہے؟ تو اسی لیے تو محبوب کو بولنے نہیں دیا، کہا کل، بولتا صحیح، جب بلاؤں گا تب بولنا، جب بلاؤں تب بولنا۔ عزیزان محتشم ذہن نشین کر لے، محبوب بس کیپ کوائٹ، انا اعطیناک الکوثر، انہوں نے کہا نا آپ ابتر ہیں، اب جواب بھی سنتے جائیں، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، محبوب جڑا تہاڈا نشان مٹاندے پہ ران میں انہاں دا نہیں دے۔ اب نال دی سمجھ آ گئی نا، نال کی میں تھوڑا جو اور اگے کرنے ہیں۔ عزیزان محتشم ذہن نشین کر لو، اب سورہ لہب پڑھنے جا رہا ہوں۔ اب یہ تنگ کرتے تھے عزیزان محتشم، اللہ نے جواب دیا تبت یدا ابی لہب وتب، تیرے ہاتھ ٹوٹ جائیں۔ اور اس کی بیوی کانٹے بکھیرتی تھی، اللہ نے کہا فی جیدہا حبل من مسد، میرے محبوب کے راستے میں کانٹے بکھیرنے والی تو کھجور کی پھانسی سے مرے۔ مورخین عرب نے لکھا ہے، تاریخ عرب میں ہے کہ وہ کھجور کے پھندے کے ساتھ مری۔ اب بات ہوئی ہے محبوب کو جواب دے رہا ہے وہ، تو اس میں راز کیا تھا؟ کہ محبوب کے تغیرات بھی مجھے پیارے لگتے ہیں، ہائے چہرے پہ تغیرات بھی۔ اور بھائی میں اور سادہ کرا نا سمجھان واسطے، کوئی اس مثال نو غلط پاسے نہ لے جاوے تے اس گل نو، بچے نو بندہ چھیڑدا ہے نا تے چھیڑدا اس گلو کہ وہ تنگ ہوئے، ہائے لاڈ وچ چھیڑدا ہے۔ اور میرے اور آپ سے لاڈ ماں باپ کرے، اس سے لاڈ بھی خدا کرے، ہائے ہائے۔ آؤ عزیزان محتشم ذہن نشین کر لیں۔ اگر میں ان باتوں کی طرف بڑھ جاؤں تو قرآن کی بڑی آیتیں ہیں، ایک دو آیتیں نہیں ہیں، بڑی آیتیں ہیں۔ لیکن عزیزان محتشم، اب اللہ نے کہا نہ کبھی تجھے اکیلا چھوڑا، نہ کبھی ناراض ہوا، یہ تو پکی بات ہوگی۔ پھر اللہ نے ایک اور آیت دیا کہ یہاں پہ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، محبوب
آپ کا ہر پل جو آنے والا ہے وہ پہلے سے بہتر. یہ تو کنفرم ہو گیا کہ پہلے پل سے اگلا پل بہتر. عزیزان محتشم ذہن نشین کر لیں. اب یہ وعدہ میں اور آپ نہیں کر رہے, رب کریم کر رہے ہیں جو وعدے کے خلاف نہیں کرتا. عزیزان محتشم ذہن نشین کر لیں, اس کا وعدہ ہے اگر ایک عاشق ہوگا 2 بنا دوں گا, 2 ہوں گے تو 4 کر دوں گا, 4 ہوں گے تو 8 ہو جائیں گے, 4 محفلیں سجتی ہیں تو 8 ہو جائیں گی, 8 ہوں گی تو 16 ہو جائیں گی, 16 ہوں تو 32, 32 ہوں گے 64. میں محبوب بڑھاتا جاؤں گا. ہر پل جو گزرے ہوئے پل سے بہتر کرتا جاؤں گا. یہ اللہ کا وعدہ ہے. ایک اور مثال دیتا ہوں عزیزان محتشم. اللہ کہتا ہے محبوب اگر دنیا میں ہے تو دنیا بہتر, اور جب محبوب قیامت میں ہوگا تو قیامت بہتر. اور تھوڑا اور قریب کرتا ہوں عزیزان محتشم. اللہ پاک سورہ بلد میں کہتے ہیں لا اقسم بہذا البلد. سمجھ آ رہی ہے نا باتوں کی؟ قسم ہے شہر مکہ کی. بعض نے اسے مدینہ کی قسم بھی کہا ہے, مفسرین نے بعض نے کہا کہ یہ مدینہ کی قسم. لیکن عزیزان محتشم اگلی آیت وضاحت کر دیتی ہے وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ. محبوب اس شہر کی قسم جس میں تو رہتا ہے. اب اللہ والوں نے کہا, مفسرین نے جو اس سے قرب بھاگ گئے انہوں نے بالکل سادہ انداز میں اس جھگڑے کو ختم کر دیا. کسی نے کہا مکہ کی قسم اور کسی نے کہا مدینہ کی قسم. انہوں نے کہا مکہ کی قسم بھی نہیں ہے, مدینہ کی قسم بھی نہیں. یہ انتا کا لفظ بتاتا ہے محبوب اگر تو مکہ میں ہے تو مکہ کی قسم, اور اگر تو مدینہ میں ہے تو مدینہ کی قسم تیری ہے. تو عزیزان محتشم ذہن نشین کر لیں. اب سمجھا کیا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. اگر میں اس کی وضاحت میں چلا گیا تو بڑی لمبی باتیں ہو جائیں گی, پہلے ہی بڑا ٹائم لے چکا ہوں. عزیزان محتشم بس سنتے جائیں. میرے آقا جانی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک بات پہ میں نے پھر لٹانا ہے اور اسی پر میں نے اپنے کنکلوژن کی طرف جانا ہے. عزیزان محتشم بس یہ سنتے جائیں. وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. محبوب اتنا دوں گا, اتنا دوں گا, اتنا دوں گا. کتنا دے گا؟ اتنا دوں گا کہ تو راضی ہو جائے. ہوں بھائی منگن والے دی مرضی, منگنا کنا. ہوں آپ تے اسیس ہی نہیں کر سکتے بھائی دیسی کنا. ہوں دیون والا جانا تے لین والا جانا. اب یہ میری تو سوچ سے بالا تر ہو گیا. اسی لیے تو دوستان گرامی قدر اقبال نے کہا تھا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں, یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے. او عزیزان محتشم ذہن نشین کر لیں. وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. محبوب اتنا دوں گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے, یعنی محبوب کو راضی کرنا ہے. ایک دن حضرت امام بخاری کہتے ہیں ایک دن آقا جانی خطبہ ارشاد فرما رہے تھے, اپنے غلاموں سے گفتگو کر رہے تھے. جمعہ کا دن تھا, اپنے غلاموں سے خطبہ ارشاد فرما رہے تھے. اور بھائی جٹکے بندے بھی بیٹھے ہوندے نا, سادے بندے بھی, تو میں پنجابی ترجمہ کراں گا, سمجھ سوکھی آ جاسی, مفہوم بیان کراں گا. میرے آقا جانی گفتگو فرما رہے سن, خطبہ ارشاد فرما رہے سن, تے وچوں ایک کھڑا ہو گیا. اس کا سونے تھانوں گلاں دی پئی کھلوتی ہے, ساڑیاں فصلاں سکدیاں پئیاں. امام بخاری خود لکھتے ہیں عزیزان محتشم ہماری فصلیں خشک ہو رہی ہیں, کیا سالی کا عالم ہے. آقا جی کرم فرمائیں. یہ تو انجی گل بنتی ہے نا بھائی, سونے تھانوں گلاں دی پئی کھلوتی ہے تے ساڑیاں فصلاں سکیاں جاندیاں. گلاں ٹوکنا انجی مطلب ہوندا ہے نا, مطلب تو یہی ہوندا ہے نا. کھڑے ہو کے سادہ بندہ کھڑا ہو گیا, سونے نے اج دا پیر ہوندا تو اج دا خطیب ہوندا, تسی کھڑے ہو جا میں تھانوں ڈانٹ دینا. پر وہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. پیر دی بےزتی ہو گئی, سٹیج تے آ کے ڈانٹ پی گئی. وہ مڑ میں بھی اگوں لڑ لڑ کے آپ دا بھرم رکھنا ہے, دو بندے نوں اور کھڑا کرنا ہے, دیتا درگت بٹھا. یہ نہ سوشل میڈیا تے میں وائرل ہویا پیا. عزیزان محتشم ذہن نشین کر لیں. وہ کھڑا ہو گیا, میرے آقا جانی نے اس کی بات سنی. یہ تو وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. میرے آقا نے یوں اپنے رب کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا لی. یہ اٹھتے ہی تب ہے جب اس کی مرضی ہو. سورہ یونس قرآن کا 10واں سورہ, آیت کا نشان 15. اللہ کہتے ہیں ان اتبع الا ما یوحی, میرے محبوب کرتے وہ ہیں جو میری مرضی ہو. اب ہاتھ اٹھائے تو عزیزان محتشم جب ہاتھ اٹھے تو کہا
کیا بھی کہا جو بھی کہا، پر ہاتھ اٹھنے ہی بس کافی تھے. صحابہ کہتے ہم دیکھ رہے تھے اور بدل شدل کوئی نہیں ہو، اینج روشنی تیز، اور میں نے دھوپ دیکھی ہے گرمیوں کی، عرب کی دھوپ برداشت میں نہیں آتی، اتنی سخت ہوتی ہے، سخت دھوپ تھی. کہتے ہیں ہاتھ اٹھنے کی دیر تھی، پتہ نہیں بدلی کتوں آئی. امام بخاری لکھتے ہیں ادھر سے بدلی اٹھی ادھر سے بدلی اٹھی، آپس میں ٹکرانے لگ پڑے، یوں جپھی پا لے، ایدو آئی تیدو آئی جپھی، ایدو آئی تیدو آئی جپھی، چھم چھم بارش برسنے لگ پڑے، برستی رہی. آج ایک میں مثال سنتا ہوں لوگوں کے سامنے، لوگوں سے، بھئی جڑی یہ جمعرات دی جڑی ہے نا، یہ 8 دن ہونے چلنی ہے. اب 8 دنوں کا بھی فلسفہ بتا رہا ہوں، یہ 8 دن کیوں چلتی ہے؟ عزیزان محتشم ذہن نشین کر لیں، مانگا بارش شروع، ایک دن گزرا، دوجا دن گزرا، تیجا دن گزرا، چوتھا دن گزرا، پنجواں چھواں ستواں، پھر جمعہ، پھر آقا جانی بیٹھے خطبہ ارشاد کرنے کے لیے. امام بخاری کہتے ہیں وہ بندہ یا کوئی اور، انہاں کا سونے ہن تو گلیاں وچ بھی لگنا اوکھا ہو گیا، ہن گلیاں وچ بھی لگنا اوکھا ہو گیا. عزیزان محتشم فدائے کاظور مسکرا پڑے، ہائے مسکرائے کیوں؟ بھائی باہر بھی مانگ سکتے تھے، مسکرائے کیوں؟ اینج ویکھ کے نہ انگلی ہلاون تو پہلے میرا دل کہندا میرے آقا نے آکھا ہونا واہ اللہ سونے ہسے اس گلوں ہاں، مسکرائے اس گلوں ہاں، بھئی تو ہونا نا بھئی میرا محبوب ہی آکھے. یہ میں فدائے کا ترجمہ کر رہا ہوں، محبوب اگر ہوں تو ہی آنکھ سے رک سی، نہیں تو چل دی راسی، یہ بھی راج لمن بارش منگی کندے کو ہوئے نے. عزیزان محتشم ہو سکا سونے ہوں تو لگن بھی اوکھے، نماز پڑھنی بھی اوکھی، ہوں تو ایک دوے لے جانا پچھن پچھاون بھی کم ختم، انہیں نہیں منگی سی. تو میرے آقا جانی نے انگلی ہلائی، اللہم حوالینا، جو انگلی جس طرف چشم محمد کے اشارے ہو گئے، جتنے بھی ذرے سامنے آئے سب ستارے ہو گئے. اور عزیزان محتشم یہ موضوع کا حصہ نہیں تھا، میں نے کہا چلو بات آئی ہے تو چلتے جائیں. میں نے آپ کو وما ارسلنک الا رحمۃ للعالمین، عالمین کے لیے رحم. عالمین کیا ہے؟ اللہ کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، میں رب العالمین. یا اللہ تو کس کے لیے رب ہے؟ کافر کے لیے میں رب، منافق کے لیے میں رب، مومن کا میں رب، مسلمان کا میں رب، اپنوں کا میں رب، غیروں کا میں رب، بت پرست کا میں رب. ہر ایک کا تو رب، کہاں میں ہر ایک کا رب. تخصیص نہیں کی جس میں، بلکہ سورہ ہود میں پڑھ رہا ہوں، یہ قرآن کا 11واں سورہ ہے، 12ویں سپارے کی پہلی آیت. اس سورہ کے اعتبار سے 6 نمبر ہے. اللہ کہتے ہیں وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، جس کو بھی میں نے جان دی اس کا رزق اپنے ذمہ لے لیا. ذمہ دار میں، جس کو بھی جان دی، اب اس کا بھی رب میں، ہر ایک کا رب تو کا، جس کا میں رب. وما ارسلنک الا رحمۃ للعالمین، میرا محبوب اس کے لیے رحمت. اب تخصیص نہیں ہے. عزیزان محتشم بس چند مثالیں ہدیہ کرنی بات کو سم اپ کرنے کے لیے. میرے آقا جانی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں ایک واقعہ پڑھ کے بڑا حیران ہوا، بڑا حیران ہوا. عزیزان محتشم حضرت عثمان بن طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ متولی کعبہ تھے. میرے آقا نے فتح مکہ سے پہلے چابی مانگی تو آپ نے نہ دی، چابی نہ دی، نہیں دینی میں. آپ نے کہا مجھے چابی دے دو، میں تالا کھول کے نماز کعبہ کے اندر پڑھنا چاہ رہا ہوں. انہیں انکار کر دیتا، انہیں کہا کو نہیں دینی. حضور ایک بات فرماتے ہیں، اے عثمان وہ دن کیسا ہوگا جس دن کعبہ کا مالک میں ہوں گا، جس دن کعبہ کا مالک میں ہوں گا. آگے سے حضرت عثمان بن طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اے محمد تینوں بھلا ہی ہیں بھئی تسی اس کعبے دے مالک بن سو. عزیزان میں وقت گزرتا گیا، میرے آقا جانی فاتح مکہ ہوئے، والی مکہ بنے، بادشاہ مکہ بنے. آقا جانی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے جاؤ چابی لے آؤ، چابی لے آؤ. عثمان بن طلحہ سے چابی لے آؤ، ان کو لے کے آؤ، چابی نہیں صرف لے کے بھی آؤ. اب حضرت عثمان بن طلحہ
میرے آقا کے پاس آ گئے ڈرتے ہوئے کہ میں نے تو کہا تھا کہ وہ دن نہیں آنے والے کہ جب آپ کعبہ کے مالک بنیں گے. یہ تو والی مکہ بن کے آ گئے, والی مکہ بادشاہ مکہ بن کے آ گئے. تو تھر تھر کانپ رہے تھے, کیا سلوک کریں گے, سارے بدلے لیں گے, میں نے تو چابی نہیں دی تھی. ادھر حضرت عباس کہہ رہے تھے کہ ہم زیادہ حقدار ہیں, مجھے چابی دے دو. میرے آقا نے کہا عثمان چابی دو. تو آپ نے چابی دی, آپ نے اپنے چابی ہاتھ میں رکھی تو چابی پھر حضرت عثمان کے ہاتھ میں تھما دی. کہا ایک وقت تھا تم سے میں نے چابی مانگی تھی, تم نے چابی نہیں دی, جا یہ میں نے تجھے بھی دی, اور جب تک تیری نسل باقی ہے تیری نسل کے پاس یہ چابی رہے گی. ہائے یہ ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. ماں ارسلناک. اور ایک واضح کرتا ہوں, عزیزان محتشم ذہن نشین کر لیں. ایک کافر مانگنے آ گیا, مانگن کا بھی طریقہ اس لگ گیا قریشی. اسی ساڈا بھی خاندان اج بھی ساڈے وچ رمق ہے, مینوں بھی کدی کدی لگدی ہے, ایویں نکی نکی گل نوں اڑ جانے ہیں. عزیزان محتشم اب اس نے میرے آقا جانے کے گریبان میں کپڑا ڈالا اور یوں رگڑا. جب رگڑا نا تو آپ کا نشان پڑ گیا. حضور فرماتے ہیں بدلہ لے لو. اس کا لا نہیں. حضور آخیا ویکھ لا تو مینوں نشان پڑ نالے آندا مینوں دے سی اللہ دے دتے وچوں. یہ کوئی منگن کا طریقہ ہے؟ اپنے کول تو دو بار شیشہ چ کھڑکاوے گڈی دا تے بندہ نے تینوں ہور کوئی نہیں پنا بھجا. آپ لڑ پینے ہیں. عزیزان محتشم اب گریبان میں کپڑا ڈال کے اس کو رگڑا, نشان پڑ گیا. حضور فرماتے بدلہ لے لو. کہا ایک بات کہوں. کہا جی کہوں. کہا آپ کی طبیعت میں برائی بھی, برائی کا بدلہ برائی نہیں, آپ تو برائی بھی اچھائی سے ڈال دیتے ہیں. اب مانگنے آیا تھا, میرے نبی نے 2 اونٹ غلے کے بھر کے دے دیے. ہے کوئی ایسا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. عزیزان محتشم میں کہاں سے یہ مثالیں لاؤں. آج تو اس دور میں نہیں ملتی, نہ پیر ہے اس انداز میں. آج تو پیر دے گلاس نو ہاتھ لگ جائے تو لڑ پو, اور بھائی کھتی والی تھپڑ ٹھوکدا. میں آپ ٹھوکدیا ویکھیا, اور تو انہوں شرم نہیں آئی پیراں دے گلاس وچ پانی پیندا پیا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں ایک دن حضور کے پاس تھا, مجھے بھوک بڑی لگی تھی. آئی ایم ڈائنگ ٹو ہنگر, میں بھوک سے مر رہا تھا, عجیب سی کیفیت تھی. تو میرا دل چاہ رہا تھا. حضور کو کسی نے دودھ کا پیالہ پیش کیا تحفے کے طور پہ. میں نے کدی یہ منچ دے بننا موچا بن جانا. میرے آقا نے پکارا ابو ہریرہ, میں نے اللہ کام بن گیا. ابو ہریرہ کا بات بن گئی. عزیزان محتشم ابو ہریرہ کہتے ہیں جی حضور. آپ نے پیالہ اٹھایا, کہا ابو ہریرہ پکڑو. 60-70 صحابہ بیٹھے تھے. کہتے ایک صرف تھے شروع کرو. میں کہا اگلے نہ پچھلی بات گئی. ایک گھٹ بھی بھرسن, سپ بھی لمن گئے, یہ تو پیالہ ختم ہو جائے گا. اب ایک طرف سے شروع کیا, لیکن کہتے ہیں حضور کے ہاتھوں کی برکت تھی, وہ ختم ہونے کا نام ہی نہیں لیتا. ان برکتوں کی طرف نہیں جا رہا. اب عزیزان محتشم ذہن نشین کر, ایک طرف سے شروع کیا, کرتے کرتے 60-70 صحابہ پی لیا تو پیالہ پھر بچ گیا. کہا ابو ہریرہ اب تو پی لے. میں نے پیا. کہا اور پی لے. میں نے اور پیا. کہا اور پیے. میں کہا آئی ایم فلفل. حضور میں تو بھر گیا, اگر میں ان کروں گا تو وامٹ شروع ہو جائے گی. تو آقا جی اب بس. عزیزان محتشم اب 60-70 صحابہ, اب پیالہ کتنا سا ہوتا ہے, اس کی کوئی جگہ بچی ہوگی جس پہ 2 یا 4 ہونٹ نہ لگے ہو. آج دا پیر ہوندا تو سکنا لے ایڈے پیالے ہوں جھوٹے میں پیواں. میرا آقا نے کہا ابو ہریرہ لاؤ میری طرف, اور آخر میں میرے آقا جانی نے پیا. کہاں سے لاؤں. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. آج تو پیر دی منجی پلیت ہو جاتی ہے. اے بڑی اوکھے میں پیر ہاں, اس گلو گلا کردا پیا. پیراں نوں تسی نہ کرنا, میں خود کردا پیا. عزیزان بلے شاہ پتہ تد لگ سی جدو چڑی پھسی ات بازاں. اور میرے آقا جانی تو اتنے پیار کرتے تھے کہ کافروں کے بچوں کو بھی اپنی گودی میں بٹھایا کرتے تھے. کتنے رحم. عزیزان مجھ سے ایک عیسائی کہتا ہے میں مسلمان بھلا کیوں ہوا. اس اپنا واقعہ لکھا. کہتے میں اس بات کی وجہ سے مسلمان ہو گیا. بات کیا تھی. کہتے میں ایک دن نا واقعہ پڑھ رہا تھا کہ یہ سید الانبیاء والمرسلین
व ख़ातम नबीयीन के पास एक साहबी आते हैं, वो कहते हैं आका जी 3 दिन हो गए, 3 दिहाड़े हो गए, मेरा पुत्र नहीं लभदा पिया। तो असीं ना राती सुते हैं तो ना दिने सुते हैं, बाल खड़ी जावे तो कदों माँ प्यो सौंदा है। अदीदा ने मोहतरम मेरे आका जानी कुछ बात फरमाते, कुछ उसे अता करते, पास ही साहबी, ये तो बार गई वो है, बंदा आता बाद में, अल्लाह अता पहले कर देता है। अदीदा ने मोहतरम अब मेरे आका जानी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे चुप, अभी कोई बात नहीं की, तो साहबी कहते हैं या रसूलल्लाह इसके बच्चे को मैं जानता हूँ, वो तो फलां बाग में खेला था। जो ही सुना ना तो पितरी मोहब्बत ने जज्बात पकड़े, भागने की कोशिश की। हजूर फरमाते बात सुन के जाना। हजूर आप तो साहिब हाल है, बात समझ आ रही है ना, आप तो साहिब हाल हैं, तो आप तो दिल का हाल जानते हैं। हजूर 3 दिन हुए सोए नहीं, बीवी रो रही, मैं रो रहा हूँ। मेरे आका जानी फरमाते नहीं गल सुन के जा। आखा जी आका जी अब गुलाम की क्या मजाल चला जाए। जी आका जी कहा जब वहाँ पहुँचना ना बाग में तो एक बात करनी, एक काम करना है। कहा क्या काम? कहा अपने बेटे को बेटा नहीं कहना, अपने बेटे को बेटा नहीं कहना। कहा आका जी क्यों नहीं कहूँ? मेरा दिल चाह रहा है उसे सीने लगाऊं, चीखें मारूं, धाड़ धाड़ करके रो, फूट फूट कर रो, ऊंची ऊंची रो, फबका तवीला, और मेरी हिचकी बन जाए। हजूर 3 दिन हो गए उसे देखा नहीं, उसे प्यार नहीं किया, उसका माथा नहीं चूमा। हजूर फरमाते, वो कहते मैं बड़ा हैरान हुआ, क्यों रोक रहे हैं? अब 3 दिन हो गए बेटे के। लेकिन अगली बात पढ़ के कहा मेरा दिल भी ठंडा हो गया, करीम के कदमों में मैं भी आ गया। अलीदा ने मोहतरम कहता मैंने जब अगले जुमले पढ़े आका के, कहा वहां बेटा नहीं कहना। आका जी क्यों नहीं कहना? भाई वहां यतीम खेल रहे हो, जब तू अपने बेटे से प्यार करेगा तो वो रो पड़ेंगे, तो मैं उनका रोता देख नहीं सकता। अलीदा ने मोहतरम कहां से लाऊं वो मिजाज? घर को आग लग गई घर के चिराग से। आज नाथ खां, आज नकीब, आज पीर, आज मौलवी, आज मुहद्दिस कहाँ खड़े हैं, एक दूसरे पे नुक्ता चीनियाँ कीचड़ उछालते हैं, एक दूसरे को बातें करते हैं, एक दूसरे की जहन्नम पर राजी हो जाते हैं। अदीदानी मोहतरम आज तो तकरीर ही ये रह गई है कि यहाँ बैठा हुआ दूसरे पर बात करके चला जाता है, तकरीर यहाँ पे नीचे बैठे हुए लोग भी नीचे से नारे लगा रहे होते हैं। यार ये मिजाज कहाँ से लाए? मेरे आका रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो ये मिजाज दे गए, ये अंदाज दे गए कि लोगों दुश्मनों के साथ भी अच्छा रवैया रखो। अब देखो जिसने चाबी नहीं दी उसकी नस्लों तक चाबी मेरे आका जानी ने उन्हें अता कर दी। ऐ उस्मान सिर्फ तू नहीं मालिक, तेरे बाद तेरा बेटा, तेरे उस बेटे के बाद उसका बेटा, उसके बाद उसका बेटा, जब तक ये काबा है तब तक ये चाबी आपके पास है। ये अदीदा ने मोहतरम बस मैं नारा प्यारा लगा, मेरा दादे का नाम है, पर मैं आना मेरे दादा आंदा पुत्र ये नारे साडे नहीं है, नारे होंदे ही है। बाला होंदा ही वो है जोड़ा उनके कदमां विच आ जाए, जोड़ा उनके कदमां विच आ जाए। जो करनी है जहांगीरी मोहम्मद की गुलामी कर, जहांगीरी इनकी गुलामी में है। बस अदीदा ने मोहतरम बातें तो बड़ी थी लेकिन बस करता हूँ। बस आपने अब 3 बातें याद रखनी है, ये मैं आपको इसलाह के लिए दे रहा हूँ। मेरी दादी जी जटकी जी माई आई, बाद में मैं हदीसा पढ़ी हैं, हूँ भी मैं सुना सकना, पर हूँ आप इस पासे नहीं, ऐता भी हैं देते हैं, हदीसा भी हैं। अदीदा ने मोहतरम बस तुम 3 गल्लां करनी, घड़ियां काम नहीं करने। 3 किन्ने काम? 3 काम। एक काम, पहला काम अपनी अख झुका के रखनी, तो मुंह नूं ढक के रखना, तो शर्मगाह काज के रखनी। ये 3 काम करने, 3 काम, ज्यादा नहीं। किन्ने काम? 3 काम। मेरी दादी जी कहने पुत्र ये 3 काम कर ला तू, ओ हया वाला तेरी हया लोगों के दिलों में भर दे। अब मैं हुण वे ना लोग प्यार कर दे, बड़ा हया कर दे, मैनू समझ लग जाती है भी तेरा हया नहीं है, ये साइयां दा ही हया है। अदीदा ने मोहतरम बस ज़हन नशीन 3 काम। कितने काम? 3। अपनी आंख को झुका के रखना है, अपनी जुबान को रोक के रखना है, और शर्मगाह ढांप के रखनी है। ये 3 काम करेंगे ना? करेंगे ना 3 काम? मुश्किल हैं, ज़रूर मुश्किल है, ये हैं तो छोटे छोटे लोथड़े, लेकिन अगर कंट्रोल में आ जाएं
تو یہ اللہ کا قرب عطا کرتے ہیں، اس بندے کو قرب ملتا ہے۔ بلکہ یہاں تک تو میرے آقا جانی فرماتے ہیں بھئی دو جبڑوں کے درمیان اور دو ٹانگوں کے درمیان والی چیز کی ضمانت تم دو، جنت کی ضمانت میں مصطفیٰ دیتا ہوں۔ وآخر دعواہم ان الحمدللہ۔